شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور ایک سوال یہ آیا ہے، مال نصاب کو پہنچ چکا ہے مگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اب ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن قرض کا بوجھ بھی ہے، کیا کیا جائے؟ قرض ادا کریں یا زکوٰۃ دیں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرض تھا تو دے ڈالو پہلے نا، دے دیں گے ختم ہو جائے گا، کہاں مال بچے گا. اگر قرض ہے اور قرض ادا کرنا ضروری ہے تو پہلے قرض دے ڈالو، جب قرض ادا ہو جائے گا تب نہ یہ سوال ہوگا کہ زکوٰۃ دینا یعنی، اور مال آپ کے پاس موجود ہے، قرض بھی نہیں دیا، زکوٰۃ بھی نہیں دیا، تو کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ دیکھو اس وقت ہماری اقتصادی زندگی، ہماری اکنامک جو لائف ہے وہ 90% قرض پر قائم ہے. آپ سمجھ لیجیے اس کو، 90% ہم لوگ سب قرض لیتے اور دیتے، اسی پر زندگی قائم ہے. تو اب کوئی قرض سال بھر بعد دینا ہے، کوئی 1.5 سال بعد دینا ہے، کوئی 2 سال بعد دینا ہے، تو 2 سال بعد جو قرض دینا ہے اس کے انتظار میں آج ہی سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ قرض دینا ہے. یہ حرام ہے کہ نہیں؟ آپ 2 سال کی زکوٰۃ کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے ہو؟ کیونکہ وہ قرض آج نہیں دینا، آج واجب الادا نہیں ہے، وہ سال بھر کے بعد آپ کو دینا ہے، اور قرض آپ پر آج واجب ہو رہی ہے. پھر اس کے ناطے اس کو روکنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے یہ چیزیں شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا حیلہ ہے. اس لیے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی میں پہل کیجئے، اور فوراً جیسے ہی جس تاریخ میں زکوٰۃ واجب ہو اس تاریخ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے. اور قرض ہے اگر آپ نے اب تک ادا کر دیا تو نہیں ادا کیا تو جب ادا کرنا ہوگا تو ادا کر دیجیے گا، لیکن آج ابھی آپ کے پاس مال ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اور آج آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری، زکوٰۃ کیا ہو، قرض واپس کرنا ضروری نہیں ہے، تو آپ اللہ کے لیے زکوٰۃ دیجیے، اور قرض جب ادا کرنا ہوگا تو آپ ادا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ادائیگی کی راہیں اور اس کے راستے آپ کے لیے آسان کرے گا. بس شرط یہ ہے، وہی بات آ گئی، دل میں اخلاص پیدا کیجیے، عبادت گزاری کا جذبہ پیدا کیجیے. زکوٰۃ دینا اور نہیں دینا یہ دونوں اللہ کی مرضی اور اس کی خوشی کے پیش نظر ہونا چاہیے. اگر انسان اس بارے میں مخلص ہو کہ وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے ڈر سے کوئی کام کرے گا اللہ 100 راستہ اس کو نکال کے دے گا. اور آپ پہلے سے سانس پھول رہی ہے، زکوٰۃ دوں کی صدقہ دوں، زکوٰۃ دوں کی قرض دوں، زکوٰۃ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے، شیطان آپ کے نفس میں وسوسہ ڈال رہا ہے. آج کی تاریخ میں زکوٰۃ واجب ہوئی، آج زکوٰۃ دیجیے، مال ہے آپ کے پاس، اور جب قرض دینا ہوگا تو قرض دیجیے گا. ابھی تک تو نہیں دیا آپ نے، اگر آپ کے ضروری تھا تو دے دیجیے، دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ مال نہیں رہ گیا آپ کے. لیکن مال بھی رکھے ہوئے ہیں، قرض بھی نہیں دے رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہتے، تو یہ دھوکہ کس کو دینا چاہتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ فوراً ادا کی جائے، اور جب قرض دینے کا وقت آئے تو قرض دے دیجیے. پھر اللہ رب العالمین ہمیں ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال آیا ہے زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے یہ اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا وفی الرقاب والغارمین والمؤلفۃ قلوبہم وفی سبیل اللہ. اللہ رب العالمین نے 8 مصارف متعین کیے ہیں، 8 جگہیں، 8 لوگ یا 8 قسم ہیں جن میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کسی میں بھی دے سکتے ہیں، سب میں دے سکتے ہیں، کسی ایک کو پوری زکوٰۃ دے دیں تب بھی، لیکن ان 8 میں سے ہونا چاہیے. ایک فقیر، مسکین، زکوٰۃ وصول کرنے والا، وہ بھلے مالدار ہو لیکن زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اس میں نوکری کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد مسافر جو پریشان حال ہو، اس کا مال کٹ گیا ہو، منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہو مگر یہاں اس کو ضرورت پیش آ گئی تو زکوٰۃ کے ذریعہ اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اور مقروض آدمی ہے، قرض ادا نہیں کر پاتا تو اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ سے اس کو مال دینا تاکہ قرض ادا کر سکے، ایسا کرنا درست ہے، یہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے. اسی طرح سے
وہ آدمی جو کافر ہے لیکن وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اس کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام کی رغبت دلانے کے لیے، جس کو کہا جاتا ہے تالیف قلب کے لیے، اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے کسی بھی مصرف میں غیر مسلموں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تنہا ایک صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کی طرف مائل ہے، اسلام سے دلچسپی رکھتا ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور پھر گردن آزاد کرنے کے لیے، گردن آزاد کرنے کا مطلب جیسے غلام ہے اس کو آزادی دینے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جو جیلوں میں قیدی ہیں مسلمانوں کے، غلط یا صحیح کسی بھی طریقے سے ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا یہ درست ہے۔ اور 8واں مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو فی سبیل اللہ جہاد، میدان معرکہ میں لڑنے کے لیے تیاری کرنا، وہ ہے فی سبیل اللہ۔ اور دوسرا ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الحج فی سبیل اللہ، حج یہ فی سبیل اللہ کا ایک جز ہے، اس لیے کسی کو حج کرنے کے لیے یا حج کرانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا اور زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو حج کے لیے بھیجنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہی 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، ان میں سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی عزیز آپ کا محتاج ہے، فقیر ہے، اس کو ضرورت ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا یہ افضل ہے، اس کی مدد کرنا یہ افضل ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی الفقیر صدقۃ والصدقۃ علی القریب صدقۃ وصلہ۔ کہا کہ کسی محتاج کو آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ تو زکوٰۃ ادا ہوا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اگر آپ کسی قریبی کو دیتے ہو تو صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، تو دوہرا ثواب ملے گا آپ کو، دگنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں دے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں مستحق ہو، حقیقت میں وہ حقدار ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا خرچ اور اس کا نفقہ آپ کے ذمہ واجب نہ ہو۔ جس کا خرچ آپ کے ذمہ واجب ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور ماں باپ اگر آپ کے محتاج ہیں تو فرض ہے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کریں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور بقیہ کسی بھی رشتہ دار کو جو آپ کے ساتھ نہیں رہتا، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں کھانا نہیں کھاتا، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق، محتاج اور فقیر ہے تو۔ مدارس آتے ہیں فقراء کے زمرے میں کہ وہاں نادار، محتاج اور غیر مستطیع طلباء کو رکھ کر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو اگر کسی مدرسے میں اس بات کا انتظام ہے کہ وہاں کھانے والے محتاجوں کا انتظام کیا گیا ہے اور ان کو زکوٰۃ کھلائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے پیسہ دے کر کے خرچ کر کے تعلیم حاصل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہاں پر خرچ کیا جائے گا اور ان کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر مدرسے میں ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اساتذہ کو تنخواہ دی جاتی ہے یا آفس میں خرچ کیا جاتا ہے یا بلڈنگ بنائی جاتی ہے، تو یہ سب زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں ہے، یہ سب زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں ہے، یہ سب زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں ہے۔ آپ لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، 1000 مرتبہ اس کو لکھ لیں، اور یہ بھی نوٹ کر لیں، یہاں جو لوگ مسجد کے تعاون کے لیے آتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا ایک پیسہ دینا حرام ہے، کیونکہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانا باجماع امت حرام ہے، کسی کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے احتیاط ہونا چاہیے اور یہ پتہ کرنا چاہیے کہ آپ صحیح جگہ پر زکوٰۃ کو خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دے۔ اور